اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وہ اتنا عظیم ہے، اس کی عظمتوں کی کوئی حد نہیں، اس کی کبریائی کی کوئی حد نہیں۔ زمین آسمان یہ تو کھلونے ہیں اللہ کے سامنے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیں گے۔ ساتوں آسمان جیسے ہم اپنے ہاتھ پہ ٹشو لپیٹ لیں، ٹشو کا ٹکڑا لپیٹ دیں، اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹ لیں گے۔ ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے کیونکہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اس سے مراد کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ چونکہ ہم ہاتھ ہی سمجھتے ہیں اس لیے ہمیں لفظ ہاتھ سے اس کو تعبیر کر کے بتایا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو اپنے بائیں ہاتھ پہ لپیٹیں گے اور اسے ہلائیں گے، وَيَهُزُّهُنَّ، اور اس کو ہلائیں گے اور فرمائیں گے اَيْنَ الْجَبَّارُونَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ، کہاں ہیں متکبر، کہاں ہیں گردنیں تان کے اکڑ کے چلنے والے، کہاں ہیں سینے تان کے چلنے والے، کہاں ہیں بڑے بول بولنے والے۔ آج کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی بات کا جواب دے سکے، اس لیے کہ سارے ہی ختم ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں کہ دنیا کے تمام انسان مل کر بھی اگر دنیا کے تمام انسانوں کی عقلوں کو جمع کر لیا جائے، ابھی تو عقل تقسیم ہے نا ساری دنیا کے انسانوں میں، اگر دنیا کے تمام انسانوں، دنیا کے تمام جنات اور دنیا کے تمام فرشتوں، ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتوں کی عقلوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو ان کے مجموعے کے اندر بھی اللہ کی عظمت نہیں آ سکتی۔ اللہ اتنا بڑا ہے۔ قرآن مجید میں آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس مضمون کو بیان کیا ہے نا وہ یہ ہے، قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور تکرار کے ساتھ بیان کیا ہے وہ اللہ کی عظمت ہے، وہ اللہ کی کبریائی ہے، وہ اللہ کی بڑائی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جس کو اپنی تعریف پسند ہے نا، لا احد احب الیہ المدح من اللہ، سب سے زیادہ تعریف سے خوش ہونے والی ذات اللہ کی ہے۔ انسان بھی اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ اپنی تعریف سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعریفوں والا ہے، اللہ واقعی خوبیوں والا ہے۔ انسان میں چاہے کتنی خوبیاں ہوں لیکن اس کی خوبیاں ہمیشہ کم ہوں گی، اس میں عیوب ہمیشہ زیادہ ہوں گے، اور اگر اس میں خوبیاں بھی ہیں تو اس کی ذاتی نہیں ہے، اللہ نے اس میں ودیت رکھی ہے، امانت رکھی ہے۔ اللہ کسی کو دیکھنے والا نہ بنائے تو وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ کسی کو بولنے والا نہ بنائے تو وہ کیسے بول سکتا ہے؟ اللہ کسی کو ذہین نہ بنائے تو وہ کیسے ذہین ہو سکتا ہے؟ اللہ کسی کی آواز میں تاثیر نہ رکھے تو اس کی آواز میں کیسے تاثیر آئے گی؟ اللہ کسی کے کردار کو اچھا نہ کرے تو اس کا کردار کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کا کردار اچھا ہے تو یہ اس کا نہیں، اللہ کا کمال ہے۔ اگر کسی کے چہرے میں کشش ہے تو یہ اس کا کمال نہیں، اللہ کا کمال ہے۔ اگر کسی کی آواز میں تاثیر ہے تو یہ اس کا کمال نہیں، اللہ کا کمال ہے۔ اگر کسی کا قد کاٹ اچھا ہے تو یہ اس کا کمال نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے۔ اگر کسی میں صلاحیتیں بڑی ہیں، اس کو دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے تو یہ اس کا کمال نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی پہلی آیت میں اسی مضمون کو بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں کسی کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ جس کسی کی کوئی خوبی ہے تو اس میں اللہ نے رکھی ہے، اللہ نہ رکھتا تو نہیں ہوتی تھی، اللہ نہ دیتا تو نہ ہوتی۔
یہ اللہ کی خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس مضمون کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے، اس لیے کہ جب تک کسی کی شخصیت سے متاثر نہیں ہوا جاتا تب تک اس شخصیت کی بات پہ عمل کرنا مشکل لگتا ہے۔ جب انسان کسی شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے اس شخصیت کی بات کو قبول کرنا اور اس کی اطاعت کرنا اور اس کے منع کردہ کاموں کو چھوڑ دینا اور اس کے حکموں کو پورا کرنا یہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنی ذات کی عظمت بیان کی ہے، اپنی ذات سے متاثر کیا ہے، اپنی ذات کی عظمت اور کبریائی کو بتایا ہے، اور جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان سارے نبیوں کی دعوتوں کا بھی سب سے بڑا ٹاپک وہ اللہ کی عظمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے دعوت دینے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جاتے ہی اس کو یہ نہیں کہا آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں تو کفر ہے، آپ جہنم میں جائیں گے، یہ نہیں فرمایا اس نے، بلکہ جاتے ہی اس کے سامنے اللہ کی عظمت بیان کی، اللہ کی کبریائی بیان کی۔ اتنی اللہ کی عظمت بیان کی کہ بالآخر فرعون بول پڑا کہ آخر جس رب کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ ہے کون کہ آپ جس کے گن گائے جا رہے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہوئے نہیں آپ تھک رہے، وہ ہے کون؟ فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ، اے ہارون، جس رب کے گن گاتے ہوئے تم تھک ہی نہیں رہے، آخر وہ کون ہے؟ تو فرمانے لگے ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، ہمارا رب وہ ہے جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے، ساری دنیا کو خلقت بخشی ہے، ساری دنیا کو صورت بخشی ہے، ساری دنیا کو بناوٹ بخشی ہے، اور ساری دنیا کی تمام مخلوق کو جس نے ہدایت عطا فرمائی ہے وہ ہمارا رب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو نبوت کا اعلان فرماتے ہی آپ نے احکام نہیں دیے، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی عظمت بیان کی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی اوڑھ کے آرام کرنے والے اب آرام چھوڑ دیجیے، اب آپ کے ذمے بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، اب آپ نے اس کے لیے محنت کرنی ہے، مجاہدے اور کوشش کرنی ہے، اور وہ کام کرنے کا یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیے، ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے۔ آج جو ہماری زندگیوں میں اسلام کمزور پڑ گیا ہے، ہماری زندگیوں میں اللہ کی اطاعت کمزور پڑ گئی ہے، ہماری زندگیوں میں دین کمزور پڑ گیا ہے نا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے قوا کمزور ہو گئے ہیں، ہم آخری زمانے کے لوگ ہیں، ڈالڈا سے پلے ہوئے لوگ ہیں، دیسی گھی والے نہیں ہیں، ہم زیتون کا تیل کھانے والے نہیں ہیں، ہم تو کوکنگ آئل کھانے والے اور ڈالڈا کھانے والے ہیں، لہٰذا ہم کمزور ہو گئے۔ نہیں، ہماری کمزوری کی وجہ یہ نہیں ہے، ہماری کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے اللہ کی عظمت کے تذکرے ختم ہو، ہمارے چھوٹے ہمارے بڑے متاثر ہیں لیکن اللہ سے نہیں، اللہ کے غیر سے، مخلوق سے متاثر ہیں، بادشاہوں سے، ان کی طاقتوں سے، حکومتوں سے، ان کی طاقتوں سے، جدید ہتھیاروں سے اور دنیا کی ترقی یافتہ اقوام سے متاثر ہے، اللہ سے متاثر نہیں ہے، اللہ سے متاثر نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت، اس کی حیثیت اللہ کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان چاہے کتنا طاقتور ہو، کتنا با اختیار ہو، کتنا با اختیار ہو، اور اس کا عہدہ کتنا اونچا ہو،
لیکن اس کی سوائے اس کی کیا حقیقت ہے کہ وہ ایک گندے قطرے سے بنا ہے، اس کے پیٹ میں پیشاب اور پاخانہ ہے، اور جب اللہ چاہے ایک دم اس کی روح کھینچ لے، ایک دم اس کی گردن مروڑ دے، ایک دم اس کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ اللہ جب چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب جس ذات کے قبضے میں دنیا کے تمام انسانوں کی گردنیں ہیں، جس کے ہاتھ میں دنیا کے تمام انسانوں کی زندگی اور موت ہے، جس کے ہاتھ میں عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، کامیابی بھی ہے، ناکامی بھی ہے، جس کے ہاتھ میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، جس کے ہاتھ میں فتح بھی ہے، شکست بھی ہے، اس سے متاثر نہیں ہے، انسانوں سے متاثر ہے۔ وہ ایسا، یہ ایسا، وہ ملک ایسا، اللہ سے متاثر نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے، اس کی بندیاں اس کے بنے ہوئے بندوں بندیوں سے متاثر نہ ہوں، اس کی عظمتوں سے متاثر ہوں۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ یہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں متاثر کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھتے نہیں ہو تمہارے رب نے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر کتنے عظیم الشان بنائے ہیں، اور ایسے بنائے ہیں کہ جن میں کہیں رکھنا نہیں ہے، لاکھوں برس گزرنے کے بعد بھی ان کا کلر نہیں اترا، وہ کہیں سے پھٹے نہیں ہیں، ان میں کہیں رکھنا نہیں آیا۔ تم ایک دفعہ چیک کرو، نہیں ملے گا تمہیں اس میں کوئی رکھنا، پھر دوبارہ چیک کرو، پھر تیسری دفعہ چیک کرو، چاہے تم کتنی دفعہ چیک کرو، تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کہیں رکھنا نظر نہیں آئے گا، عیب نظر نہیں آئے گا۔ اور دیکھتے نہیں کہ ہم نے آسمان کو ستاروں سے کیسے سجا دیا ہے۔ جیسے ہم شادی کے موقعوں پہ اپنی دیواروں پہ چھوٹے چھوٹے بلب لگا دیتے ہیں نا، تو دیوار خوبصورت ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دیکھو تو صحیح نا، آسمان میں غور کرو، سارا آسمان ستاروں سے کیسے سجا ہوا ہے۔ اور یہ آج نہیں سجا، کل نہیں سجا، اس کو لاکھوں برس گزر گئے ہیں، یہ ویسے کا ویسا ہے، اس کے لگائے ہوئے بلب فیوز ہی نہیں ہو رہے، اس کے بنائے ہوئے ڈیزائن میں کوئی فرق ہی نہیں آ رہا، اس کا بنایا ہوا ڈیزائن خراب ہی نہیں ہو رہا۔ تو تمہارا رب کتنا بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا۔ یہ ساری اللہ اپنی عظمتیں اور بڑائیاں بیان کر رہے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ دیکھتے نہیں ہم نے کیسے آسمان بنائے، ہم نے کتنی خوبصورت زمین بچھائی ہے، ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کی ضد بنائی ہے، اور اتنا بڑا اللہ تمہارے سامنے موجود ہے، اتنا بڑا اللہ تمہارے سامنے موجود ہے، تم اس کو چھوڑ کے اس کے غیر کی طرف بھاگتے پھرتے ہو، تم اللہ کی طرف دوڑ کیوں نہیں لگاتے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ انسان کے کردار میں تنزل بعد میں آتا ہے، پہلے اس کا دل اللہ کے غیر سے متاثر ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل اللہ سے متاثر ہو نا، تو اس کے کردار میں نکھار آتا ہے۔
اس کی طبیعت میں خودداری آتی ہے، اس کی طبیعت میں بے نیازی آتی ہے، اور وہ اللہ کے ہاں بھی اور مخلوق کے ہاں بھی معزز بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم اور فارس کی فتح کی بشارتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن یہ روم اور فارس ہمارے نبی کے زمانے میں فتح نہیں ہوئے، یہ ہمارے نبی کے زمانے کے بعد فتح ہوئے، حضرت عمر کے زمانے میں۔ اور روم کے فتح ہونے میں سب سے بڑا ہاتھ حضرت خالد بن ولید کا تھا، اور فارس کے فتح ہونے میں سب سے بڑا ہاتھ حضرت سعد بن ابی وقاص کا تھا۔ روم جس جنگ کے بعد ٹوٹا اس کا نام یرموک ہے، اور فارس جس جنگ کے بعد پاش پاش ہوا اس کا نام قادسیہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فارس میں جہاد میں مصروف تھے، تو وہاں کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام رستم تھا۔ تو جنگ شروع ہونے سے پہلے، جنگوں کا سلسلہ رستم سے شروع ہونے سے پہلے، رستم نے پیغام بھیجا حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہ آپ لوگ پہلے اپنا منشور اور موقف بتائیں کہ آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے، اپنے ملک کو چھوڑ کے یہاں آئے کیوں ہو آپ؟ چونکہ جنگیں ہوتی ہیں اس لیے کہ ایک کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، پھر دوسرے کی طرف سے حملہ ہوتا ہے جوابی، یوں بڑھتے بڑھتے جنگیں بن جاتی ہیں۔ تو آپ لوگوں سے تو ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، آپ لوگ خامخواہ ہمارے ملکوں میں گھسے ہیں، تو آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا رستم کی طرف، ایک صحابی کو، لشکر نہیں بھیجا، ایک صحابی کو بھیجا، اور صحابی بھی ایسے کہ جن کا نام اس واقعے کے علاوہ کہیں ملتا ہی نہیں ہے، غیر معروف صحابی، ان کا نام تھا ربعی، حضرت ربعی۔ ان کو بھیجا کہ جو ہمارا موقف ہے تم جا کے پیش کرو رستم کے سامنے۔ چنانچہ جب یہ آئے تو یہ چھوٹے سے خچر پہ سوار تھے۔ خچر بڑے قد کا ہو تو وہ بڑھیا شمار ہوتا ہے، اور اگر ٹھگنا ہو تو وہ گھٹیا شمار ہوتا ہے۔ حضرت ربعی بن عامر نے رستم کے دربار میں جانے کے لیے اور اس کو اپنا موقف پیش کرنے کے لیے جس ٹٹو کا انتخاب کیا، یعنی خچر کا انتخاب کیا، وہ بھی چھوٹے قد والا، یعنی گھٹیا، اور تلوار جو لی اس کے پاس لے جانے کے لیے، وہ تلوار بھی سائز میں بہت چھوٹی، عام تلواروں سے چھوٹی تھی، اور کپڑے جیسے عام مسافروں کے کپڑے ہوتے ہیں، پھٹے میلے پرانے غبار آلود وہ کپڑے، اور کوئی انہوں نے تیاری نہیں کی، کوئی اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، اسی انداز میں، جس انداز میں وہ تھے اسی انداز میں آگے رستم سے ملنے کے لیے۔ جب تشریف لائے تو رستم کا تو بڑا دربار تھا، اور اس کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا سفیر ہمارے پاس آ رہا ہے، تو اس نے مسلمان سفیر کو متاثر کرنے کے لیے قیمتی ترین ریشم کے قالین بچھوائے، اور اس پہ ہیرے اور جواہرات پھیلوا دیے، اور ایک عالی شان سونے کی کرسی سجائی، اور اس پہ خود بیٹھ گیا، اور اپنے درباریوں کو اپنے دائیں بائیں بٹھا دیا، اپنے آپ کو معزز ظاہر کرنے کے لیے، اور انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب حضرت ربعی تشریف لائے تو وہ چھوٹے سے خچر پہ بیٹھ کے آئے، تو جو باہر دربان کھڑا ہوا تھا اس سے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا سفیر ہوں اور مجھے بلایا گیا ہے، اور میرے لیے اندر سے اجازت لو، میں نے ملنا ہے۔ تو وہ گیا اندر اجازت لینے کے لیے، تو اندر سے جواب آیا کہ ٹھیک ہے، ہم نہیں بلایا ہے، ان کو بھیج دو۔ جب یہ جانے لگے تو خچر سمیت جانے لگے، تو دربان نے کہا کہ بھئی خچر کہاں جائے گا، دربار میں خچر جاتا ہے کیا؟ کہ خچر جائے گا ساتھ،
اگر تم نے جانے دینا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس جاتا ہوں، مجھے تو تم لوگوں نے بلایا ہے۔ تو یہ دوبارہ اندر گیا، کہا جی وہ تو خچر بھی اندر ساتھ لانا چاہ رہا ہے، بڑا ضدی ہے، مان ہی نہیں رہا۔ تو کہا ہم نے بلایا ہے ان کو آنے دو۔ چنانچہ حضرت ربیع ابن عامر اپنے خچر کے ساتھ رستم کے دربار میں گھسے، خچر سے اترے ہوئے تھے، خچر کی لگام کو پکڑا ہوا تھا، اور اپنی چھوٹی سی تلوار جس کو دیکھ کے فارس کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر تنزیہ مسکرا رہے تھے، تلوار دیکھو اس کی تلوار ہے، تکلا ہے، اتنی چھوٹی سی تلوار لے کے آیا ہے۔ وہ آپس میں دیکھ دیکھ کے تنزیہ مسکرا رہے تھے، مگر حضرت ربیع ابن عامر اسی چھوٹی سی تلوار سے اس کے قالین پہ یوں سہارا لیتے ہوئے اور اس کے قالین کو چیرتے ہوئے اس تک پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو جا کے اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان کا تو یہ تھا کہ جب وہ آئے گا اور یہاں کے روب دبدبے کو دیکھے گا، یہاں کے ہیرے جواہرات اور قیمتی قالینوں کو دیکھے گا، اور وہ اکیلا آیا ہوگا تو یہاں سے تو مرعوب ہو کے ہوئے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ لیکن جب ان کا یہ رویہ اور یہ انداز دیکھا تو رستم بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں آئے کیوں ہو؟ حضرت ربیع ابن عامر نے جو پہلا لفظ بولا وہ یہ تھا، اللہ ابتعثنا، ہم آئے نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعتها فارسلنا بدينه الى خلقه لندعوهم اليه، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ بندوں کی بندگی سے نکال کر انہیں اللہ کا غلام بنائیں اور ان کو تمام ظلم سے بھرے ہوئے نظاموں سے نکال کر اسلام کے عدل سے روشناس کرائیں، اور ہمیں اس بات کا حکم دے کے بھیجا ہے کہ ہم ان کو تنگیوں سے نکال کر فراخی کا راستہ دکھائیں۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم نے اس کے بندوں کو اس کا راستہ دکھانا ہے، جو ہماری مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ برباد ہوگا۔ جب انہوں نے یوں کہا تو رستم نے کہا یہ تو ہے تمہارے دین کی بات، تو ہمارے لیے تو تمہارے دین کو قبول کرنا مشکل ہے، ہم تو تمہارے دین کو قبول نہیں کریں گے، کوئی اور آپشن ہے؟ کہاں؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم ہمارے ماتحت بن کے رہو گے، جزیہ ادا کرو گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ ہم ادا کریں گے تمہیں جزیہ؟ ہم تو دنیا کی مانی ہوئی طاقت ہیں۔ تو کہا اگر جزیہ بھی نہیں دو گے تو پھر ہمارا اور تمہارا فیصلہ اس تلوار سے ہوگا۔ چھوٹی سی تلوار جو ہاتھ میں تھی وہ اٹھائی تو رستم نے مسکراتے ہوئے کہا اس تلوار سے فیصلہ ہوگا؟ کہا اس تلوار کا پتہ تو تب چلے گا جب میدان میں اتریں گے۔ اور یہ کہہ کر وہیں سے حضرت ربیع ابن عامر لوٹے۔ جب وہ لوٹنے لگے اور اتنے بھاری بھرکم جملے بول کے جانے لگے تو اس کے درباریوں میں شور مچ گیا، یہ چھوٹا سا آدمی خچر پہ چڑھ کے آیا ہے، کپڑے دیکھو اس کے کیسے ہیں، تلوار دیکھو اس کی کیسی ہے، شکل دیکھو اس کی کیسی ہے، اور ایسی باتیں سنا کے ہمیں جا رہا ہے، اس کو پکڑنا چاہیے۔ جب انہوں نے شور مچایا تو رستم نے انہیں کہا اس کے کپڑوں کو نہ دیکھو، اس کی سواری کو نہ دیکھو، اس کی چھوٹی سی تلوار کو نہ دیکھو، اس کے الفاظ کی طاقت کی طرف دیکھو اور اس کی خود اعتمادی کی طرف دیکھو کہ اس میں کتنی بے نیازی اور کتنی خود اعتمادی اور اس کے الفاظ میں کتنا زور ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے نا تو پھر وہ اس کی نظروں میں یہ پیسے اور یہ مال اور یہ سونا اور یہ چاندی اور یہ بنگلے اور یہ گاڑیاں اور یہ تخت اور یہ عہدے، ان کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں رہتی۔ آج ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل چونکہ اللہ کے غیر سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ سے متاثر نہیں ہیں، لہٰذا ہم چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزوں کے لٹو بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے پریشان ہیں۔
اور اللہ کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے۔ جو سب سے بڑا ہے اس کو اگنور کیا ہوا ہے، اور جو اس کی بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کے لیے ہم پریشان ہیں۔ اس لیے مسلمان کے ضعف کی اصل وجہ وہ اس کے دل کا اللہ کی ذات سے متاثر نہ ہونا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری محتاجیاں ختم ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ ہم ڈپریشن سے باہر نکلیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا ہو، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں سکون پیدا ہو، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے سارے کام سیدھے ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں سکون، اطمینان اور خوشیاں ہوں، تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے دلوں کو اللہ کی عظمت سے بھرنا پڑے گا، اللہ کی کبریائی سے بھرنا پڑے گا، ورنہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں متاثر کرتی رہیں گی اور ہم ڈپریشن میں رہیں گے۔ جس کے پاس بڑھیا گاڑی ہے اس کو دیکھ کے گھٹیا گاڑی والا بیچارہ سر ہی نہیں اٹھا پاتا، جس کے پاس بڑا عہدہ ہے اس کے بڑے عہدے کو دیکھ کے چھوٹے عہدے والا بیچارہ اس کے سامنے ایسے دبا ہوتا ہے جیسے خدا کے سامنے دبا جاتا ہے۔ جس کے پاس بڑا بنگلہ ہے چھوٹے گھر والے اس سے متاثر رہتے ہیں، اس کے سامنے ڈپریس رہتے ہیں، اس کے سامنے سہمے رہتے ہیں، حالانکہ مخلوق اس قابل نہیں ہے کہ اس سے متاثر ہوا جائے، اور مخلوق اس قابل نہیں ہے کہ اس سے سہما جائے، مخلوق اس قابل نہیں ہے کہ اس سے ڈرا جائے، مخلوق اس قابل نہیں ہے، اللہ اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس سے سہما جائے، اس کے سامنے دبا جائے۔ اتخشونہم، کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو؟ واللہ احق ان تخشوہ، حالانکہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو، مجھ سے گھبراؤ اور کسی سے نہ گھبراؤ، میری نافرمانی سے بچو اور کسی سے کوئی خطرہ محسوس مت کرو۔ یہ اسلام کا بنیادی سبق ہے جو آج امت مسلمہ بھول گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس ابھی چھوٹے تھے، بچے سے تھے، کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، پیچھے کی طرف، پیچھے سواری کے ساتھ سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، تو ہم چل رہے تھے، سواری چل رہی تھی، تو چلتی سواری پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا غلام، او لڑکے،